السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ عام موضوعات آج کے بھی اس پروگرام میں انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ پنجاب کی سیاست میں مسلسل عدم استحکام جاری و ساری ہے۔ پاور پولیٹکس اگر دیکھنی ہمیں کو مل رہی ہے تو وہ پنجاب کے اندر ہی ایسی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر یہ باتیں ہو رہی تھی گورنر کی جانب سے جب یہ کہا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی تحریک عدم اعتماد کی ریکوزیشن بھی جمع کروائی، اور اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اگینسٹ بھی جمع کروائی، مگر لمحہ بلمحہ یہ چیزیں جو ہیں یہ واپس لے لی گئی اپوزیشن کی جانب سے۔ مگر ایک چیز برقرار رہی، اور وہ یہ تھی کہ گورنر کی جانب سے جو کہا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے، جس کے اوپر پنجاب میں جو سرکار ہے یعنی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان کی سب سے بڑی اتحادی ہے، اور ق لیگ جو ہے اس کی 10 سیٹیں ہیں۔ ان کا یہ موقف تھا کہ گورنر کی جانب سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پرویز الہی یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، اور ابھی تک اجلاس چل رہا ہے، اس کا سیشن جاری ہے۔ جب تک یہ سیشن مکمل نہیں ہوگا تب تک جو ہے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا۔ پھر یہ آئینی معاملہ ہوا اور یہ عدالت میں گیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے یہ کہا گیا کہ 11 جنوری کو آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، تب تک کے لیے جو گورنر کا نوٹیفیکیشن تھا اسے معطل کر دیا گیا، اور پھر کل یعنی کہ رات 12 بجے کے بعد ایک نیا اجلاس ہوا، نیا ایجنڈا ہوا، اور اس کے اندر ایک نمبرز گیمز کی گیم کھیلی جا رہی تھی۔ نمبرز گیم کے اوپر سیاست تھی، اراکین پورے ہیں پنجاب سرکار کے پاس، یہ نہیں ہے، یہ اپوزیشن یہ دعوے کر رہی تھی، اور ایسی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی۔ مگر بہرحال رات کو پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے۔ 186 اراکین کو ان کا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا ہے، جبکہ نون لیگ یعنی کہ پنجاب کی جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جعلی نمبر گیمز یہ بتایا گیا ہے اور اعتماد کا ووٹ دلوایا گیا ہے، نمبرز حقیقی طور پر اتنے اجلاس میں نہیں تھے۔ یہ معاملہ پھر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مسلسل عدم استحکام کا شکار ہی رہے گا، اور یہ پھر معاملہ عدالتوں میں ہی جائے گا۔ اس پنجاب کی تمام صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے، عمران خان کے اگلے لاہ عمل کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ اگر مل جاتا ہے تو پھر ہم اگلے ہی لمحے جو ہے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے، پنجاب کی اور کے پی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو یہ تحفظات ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ریڈ لائن قرار دے دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے، ہمارے اتحادیوں کو کہا گیا ہے کہ عمران خان کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان اب یہ ریڈ لائن مٹا کر بتائے گا کن کی طرف اشارہ ہے، کنہوں نے انہیں کہا ہے، یا اتحادیوں کو ان کو کنہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اب یہ ریڈ لائن بن چکے ہیں۔ ادارے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ادارہ تو کہہ چکا ہمیں پولیٹیکل ہیں، اس کے اوپر ہی بات کریں گے، اور یقیناً مہنگائی جو سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے اس ملک کا، اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اور ان تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب نے۔ بیگ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بیگ صاحب سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب کی پولیٹکس کے حوالے سے جو مسلسل جاری و ساری ہے۔ 186 اراکین کا اعتماد کا ووٹ حاصل کر رہی ہے پرویز الہی نے، یہ معاملہ یہیں پر رکے گا یا مسلسل ابھی بھی عدم استحکام ہے اور یہ معاملہ ایک بار پھر سے عدالتوں میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جس ملک میں سیلاب نے آدھے سے زیادہ ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہو، اور 4-5 کروڑ 6 کروڑ لوگ وہاں پہ افیکٹ ہوئے ہوں، اور 2 صوبے اور بڑھ کے 2.5-3 صوبے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پورے کا پورا تباہ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، سرائکی علاقہ پنجاب کا جو حصہ ہے 5-6 ڈسٹرکٹ وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد کے پی، اور کہیں سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سنجیدگی سیلاب کی طرف آپ کو گورنمنٹ کے فنکشنریز کی، اس پورے سیاسی سیٹ اپ کی نظر آ رہی ہے کہیں سے بھی؟ ایک بات، کرائسس اس حد تک کا کرائسس ہے کہ آپ ڈیفالٹ کے قریب ترین پہنچ گئے ہیں، آپ کی بہت ساری امپورٹس بند ہو گئی ہیں، آپ کی بہت اچھی میڈیسنز بند ہو چکی ہے، آپ میڈیکل اکوپمنٹس آپ نے بند کرنے شروع کر دیے ہیں، لوگوں کے آپریشنز کے مسئلے ہو رہے ہیں، سرجریز کے ہو رہے ہیں، لیکن آپ سیاسی لوگوں کے درمیان دیکھیں جس طرح کی ٹسل، جس طرح کا سیاسی دنگل، بے ہنگم قسم کا سیاسی دنگل مچا ہوا ہے، تو لوگ سیاسی ادارے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، سیاسی پارٹیوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جو لوگ اس مہنگائی میں پس رہے ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے ابھی تک اپنے گھر بار چھوڑ کے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان سردیوں میں ٹینٹ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس سیاسی ادارے کے بارے میں کیا آپ خود بتائیں۔ ہم ساری زندگی یہ کہتے رہے
کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے زیادتیاں کیں, بار بار مارشل لاز لگے, سیاسی لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں, گولیاں ماری گئیں, جو کہ قابل مذمت ہے یقیناً. لیکن ہمیں اپنا کردار بھی کوئی دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنا عمل کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم کر کیا رہے ہیں بھائی؟ لوگوں کو کون سی سنجیدگی کا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ ہم کون سی ایسی چیز کنوے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ فیل ہو کہ ہم صبح شام رات دن آپ کے مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم لوگوں سے ووٹ لینے کے بعد یہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اسمبلی میں جس کی میجورٹی ہوگی اس کا وزیر اعلیٰ بنے گا. یہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو میجورٹی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ عام لوگوں کے ووٹ سے آئی ہے. عام لوگوں کا آپ سوچتے نہیں ہیں. بیسک یونٹ آپ کا عام ووٹر ہے, عام لوگ ہیں, ان کا آپ سوچے بغیر آپ اسمبلیز میں جو پریویلیج لوگ وہاں سے آئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اوپر پھر ایک ایلیٹ ہے جو کہ وزیروں, مشیروں, وزرائے اعلیٰ, وزرائے اعظم کی ہے, وہ آپ لگا رہے ہیں, گورنروں کی ہے. تو لوگ کہاں پہ ہیں آپ مجھے بتائیں. اور دوسرا رات جو تماشا لگا رہا ہے جس پہ آپ نے کوشچن کیا ہے بیسیکلی, دیکھیں یہ اعتماد کا ووٹ بیسیکلی اس لیے کہا گیا تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹ سکے. ہم اس پہ کافی دفعہ بات کر چکے ہیں. یہ اعتماد کا ووٹ اس نیت سے نہیں مانگا گیا کہ یہ اسمبلی میں کوئی چینج آ جائے. اس پہ کوئی سنجیدگی کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دیں. عمران خان صاحب کے علاوہ شاید کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے وزیر اعلیٰ سمیت, بلکہ وزرائے اعلیٰ سمیت, وزیروں سمیت, اسپیکر سمیت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اسمبلیاں توڑ کے گھر چلے جائیں یا دوبارہ الیکشن میں جائیں. تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے ایم پی ایس کو فنڈز بھی ملتے رہیں کیونکہ آگے الیکشن آنے ہیں, تو اس لیے جس طرح بھی تاخیر ہو سکتی ہے وہ کیا جائے. مگر عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ جیسے ہی لیں گے اگلے لمحے اسمبلی تحلیل کر دیں گے. تو اس حوالے سے پھر عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے یہ پھر پورا نہیں ہونا, ان کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں پنجاب کی سیاست کے اوپر. بیگ صاحب, یہ جو بار بار خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے, پھر اس کے لیے ہم نے دیکھا ہے اعتماد کا ووٹ کی جانب سے کہہ دیا گیا, یہ مسلسل جو معاملہ ہے پھر دوبارہ سے لٹک گیا. اب تو اعتماد کا ووٹ لے لیا پرویز الہی نے, تو اب ہمیں خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر وہ خود عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر پرویز الہی کسی نئی صورت میں دوبارہ سے رکاوٹ بنیں گے اور یہ معاملہ اب آگے ہی چلے گا اور الیکشن تک ہی ہوگا, یہ مدت پارلیمانی مکمل ہوگی؟ یہ دیکھیں اعتماد کا ووٹ ان کے بقول, میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے بقول اعتماد کا ووٹ ہو گیا ہے. اس کو اپوزیشن ناجائز مان رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ پولنگ ایجنٹ مقرر نہیں کیے گئے, گنتی فیئر نہیں کی گئی, اتنے لوگ تھے ہی نہیں, آپ گنا کے دکھا دیں. میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اعتماد کا ووٹ آپ کا ہو گیا, ہم اس کو مان لیتے ہیں نا. آپ کا وزیر اعلیٰ دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکا ہے, تو اگلے لمحے اسمبلی کو توڑ دینا چاہیے تھا نا. اگلے ہی لمحے جب وزیر اعلیٰ میں دوبارہ بن گیا ہوں, اعتماد کا ووٹ میں نے حاصل کر لیا ہے, میں تمام قانونی پیچیدگیوں سے اوپر ہو گیا ہوں, باؤ ہو گیا ہوں, تو اسمبلی توڑنی چاہیے تھی نا رات کو ہی. اس کے بعد کے پی اسمبلی توڑنی چاہیے تھی. بھئی عمران خان صاحب کے بس میں نہیں ہے یہ بات. یہ چودھریوں نے جس طریقے سے آپ دیکھ لیں وہ کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, جس کو عمران خان صاحب کی زبان میں کھیلنا کہتے ہیں, گیم کہتے ہیں, وہ گیم ان کے ساتھ بیسیکلی ہو رہی ہے. پی ڈی ایم یہ چاہ رہی تھی کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے, اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی اسمبلیاں نہ ٹوٹے, پی ٹی آئی کے وزراء, مشیران اور باقی لوگ اور ایم پی ایس چاہ رہے تھے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے. اسمبلی نہیں ٹوٹے گی, آپ دیکھ لیں گے. آپ جو مرضی کر لیں عمران خان صاحب, آپ توڑ کے دکھا دیں, ہم مان جائیں گے کہ آپ نے بالکل اچھی حکمت اپنی اپنائی. دیکھیں چودھریوں کا دوبارہ وزیر اعلیٰ کون بنائے گا چوائس عوام کا, مجھے بتائے نا. وہ تو ایک بلیک میلنگ کے تحت ایک بیلنس ایسا قائم ہوا کہ اس کو نون بھی تیار تھی وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی بھی تیار ہو گئی, اور اس کے بعد وہ بن گئے چونکہ بیلنس ان کے ہاتھ میں تھا. یہ بیلنس کب دوبارہ بننا ہے جس کی وجہ سے ابھی وہ کام دیکھ لیں. انہوں نے گجرات کو ڈویژن بنا لیا, انہوں نے وزیر آباد کو اپنے ہی علاقوں کو ضلع بنا دیا, تحصیلیں بنا دی, فنڈ پورے پنجاب کا وہاں پہ خرچ ہو رہا ہے, اپنا ووٹ بینک پکا کر رہے ہیں. اس کے بعد اپنی کانسٹیٹیوئنسی پکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں جہاں ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ ان پہ آپ چکوال کو دیکھ لیں, یا جہاں جہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں وہاں پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں ایسے
کہ وہ کیوں چھوڑیں گے اس کو؟ مجھے بتائیں کون چھوڑے گا؟ وہ اگر نون کو، پنجاب میں نون اپنے آپ کو بڑا جگلر، بڑا مزاری سمجھتی تھی اور بہت سمارٹ پلے کرتے تھے، ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کو سمجھتے تھے ہم نے زیرو کر دیا، چودھری نے آپ یہ دیکھ لیں 8-9 ووٹوں کے ساتھ زیرو کر دیا، ان کو زیرو ہو گئی نون۔ رات کا بھی آپ تماشا دیکھ لیں، اس سے پہلے والا بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے بالکل جو نون جیسی پارٹی کو لاہور میں بیٹھ کے 9-10 یا 8 ووٹوں کے ساتھ زیرو کر سکتا ہے، وہ عمران خان صاحب کیا چیز ہیں، بھولے آدمی ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے معصوم آدمی ہیں سیاسی طور پہ، وہ کھیل رہا ہے چودھری صاحب اور کھیلتا رہے گا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے بیگ صاحب، یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا دوبارہ سے؟ یہ اپوزیشن جو ہے پنجاب کی وہ اس کو چیلنج کر دے گی، جعلی نمبرز گیم کی وہ باتیں کر رہی ہے، اور دوسری سائیڈ کے اوپر تو اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب آگے ہم چلیں گے، تو یہ معاملہ آپ کو ایگزیکٹلی جاتا ہوا کہاں نظر آ رہا ہے؟ دوبارہ عدالتوں میں؟ یقیناً دوبارہ عدالتوں میں جائے گا، اس کے بعد یہ 5 رکنی بینچ سنے گا، 5 رکنی بینچ ٹوٹ بھی سکتا ہے، ایک اور بینچ بن سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اپیلیں جا سکتی ہیں، سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے۔ 3-4 مہینے کا پروسیس ہے یہ یقیناً 3-4 مہینے کا ہے، اور الیکشن یقیناً اپنے وقت پہ ہوں گے، اور میں کہتا ہوں وقت پہ ہونے چاہیے۔ اب تو یہ دعا کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو بھی اور باقی اپوزیشن کے لوگوں کو بھی کہ ٹائم پہ بھی الیکشن ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ہونے چاہیے، ہر حال میں ہونے چاہیے، الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے۔ اب تو عمران خان لیکن صاحب اس کو کی بھی چاہیے۔ وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرویز الہی کو یہ ڈر ہے کہ جو مونس الہی کے اوپر مبینہ طور پر ابھی کچھ کیسز کی کچھ زمین الاٹ کرنے کی جو تلوار لٹک رہی ہے، اس کے اوپر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نیب بھی جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے اور ایجنسیز متحرک ہو گئی ہیں، یہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح حکومت رہے تاکہ جب تک حکومت میں ہیں فائلوں کو اس حد تک رکھیں، یا پھر وجہ یہ ہے کہ ایم پی ایس کو فنڈز دینا ہے، ترقیاتی کام کرنے ہیں، اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنا ہے، ڈویژن مختلف اضلاع مزید بنانے ہیں، اس کے بعد دوبارہ میدان میں جانا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا، مگر بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ بیگ صاحب، بریک میں جانے سے پہلے سوال آپ کے سامنے رکھا، وجہ کیا ہے پرویز الہی یا قاف لیگ کیوں چاہتی ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں؟ دیکھیں اپنی کانسٹیچوئنسیز چوہے صاحب پکا کر رہے ہیں، جہاں وہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ گجرات ڈویژن ہو، گجرانوالا ہو، چاہے وہ سرائکی علاقے کے کچھ علاقے ہوں، وہ کانسٹیچوئنسیز اپنے لوگوں کی پکی کرنا، چکوال ہو، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ تیسرا یہ ہے کہ بیٹے کو لیڈر بنانا۔ دیکھیں مونس الہی کا قد کاٹھ اب اتنا بن گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہر چوتھے دن وزیر اعلیٰ کا بیان آتا ہے، اس بیان کے بعد فوراً مونس الہی اور عمران خان صاحب 1 to 1 ہوتے ہیں، 2 2 ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو یقین دہانیاں اس کراتے معاملے ہیں۔ میں پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے کہ مونس الہی صاحب سے ہی ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ یہی بات ہے نا کہ مونس الہی صاحب اب یہ 6-7-8 مہینے چلنے کے بعد مونس الہی کا قد کاٹ، یہی قد کاٹ ہوتا ہے نا کہ میڈیا میں آپ سب سے بڑے لیڈروں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ یقین دہانی کرا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور کوئی قوت ہمیں آپ سے علیحدہ نہیں کر سکتی، آپ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ آپ کے خلاف نہیں جائے گا، آپ یقین دہانی کرا، آپ اسمبلی توڑ بھی نہیں رہے، اور عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی جب آپ کہیں گے ٹوٹ جائے گی۔ یہ مونس الہی ایک بات۔ سیکنڈ، پھر لوگوں کے الزامات ممکن ہے وہ سچ ہوں کہ وہ یہ جو نیو ایئر پہ وہ اپنا چارٹر طیارہ لے کر گئے، اس میں ڈالر بھرے ہوئے تھے، پیسے تھے، اور لاہور میں جو ایک اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیسے لیے گئے، پیسے لیے جا رہے ہیں، باہر بھیجے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر یقیناً میں کہتا ہوں ہے چاہے نہیں ہے، لیکن یہ رہا ہے پاکستان میں، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اس میں مبرہ نہیں ہے وہ لوگ، نہ اسٹیبلشمنٹ مبرہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مبرہ ہیں، نہ سیاسی لوگ ہیں، نہ بیوروکریسی ہے، یہ سب نے یہ لوٹ مار۔ بیسیکلی پاکستان کا تو حیثیت دیکھیں، وسائل تو بے پناہ ہیں، وسائل کو لوٹا گیا، اس کو مس مینجمنٹ کے ساتھ لوٹا گیا یقیناً، اور وہ بھی ایک الزام آ رہا ہے کہ یہ 3-4 پوائنٹس جو بہانہ وہ بنا رہے ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں جی ہم آپ کی عمران خان صاحب ہم آپ کے لوگوں کی کانسٹیٹیوئنسی پکی کر رہے ہیں، ہم آپ کے لوگوں کو فنڈز دے رہے ہیں، ہم آپ کے لوگوں کے کام کر رہے ہیں، ہم ضلع بنا رہے ہیں، ہم تحصیلیں بنا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کا ضروری ہے کہ ہم اگلے 4-5-6 مہینے چل جائیں تاکہ آپ کا پنجاب بالکل قلعہ، پکا قلعہ بن جائے، تاکہ حیدرآباد والا پکا قلعہ بن جائے۔ وہ پکا قلعہ بنانے کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی تو اپنے ان کے انٹرسٹ ہے۔
سیاست میں تو یہی کچھ ہوتا ہے، پاور گیم میں یہی ہوتا ہے. لوگوں کا جب آپ نہیں سوچتے تو آپ ایک دوسرے کا کب سوچیں گے؟ پھر اپنا ہی سوچیں گے نا. ہر سیاسی لیڈر صرف اپنی جیب کا، اپنی کانسٹیچوئنسی کا، اپنی ریپوٹیشن کا، اپنی پاور کا سوچتا ہے. گرپ مزید جو ہے وہ اپنی مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر، اور ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اسمبلی جو ہے تحلیل نہ ہو. بات کر لیتے ہیں بیگ صاحب. خان صاحب نے کل جو ویڈیو لنک کے اوپر گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادیوں کو یہ کہا جا رہا ہے اور میرے اپنے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر ہم نے ایک ریڈ لائن لگا دی ہے، اب ان کا سیاسی کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہوگا؟ کیونکہ اگر اداروں کی طرف ہی ان کا یقیناً اشارہ بھی ہے، اشاروں کے نام میں بات کر رہے ہیں، مگر ادارہ تو کہہ چکا ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو وہ پھر کیوں لکیریں لگا رہے ہیں، ایسی کوئی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ افواہیں تو ہیں یہ پاکستان میں کہ عمران خان صاحب دوبارہ نہیں آئیں گے، عمران خان صاحب دوبارہ نہیں آ سکتے، یعنی سیاسی غیر سیاسی دونوں طریقے سے دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن یہ ادارے یا کوئی اور شخص تو یا خواص تو طے نہیں کر سکتا، نہیں تو عوام کے عدالت میں چھوڑنا چاہیے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. نہیں، پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بھٹو کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو الٹیمیٹلی پھانسی دی گئی. بے نظیر کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو الٹیمیٹلی ان کے ساتھ سودے بازی کی گئی اور پھر وہ بیچاری جا کے قبر میں اس کو سلایا گیا. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. ابھی اگر ان کے ساتھ یہ تاریخ ہے پوری کی پوری، جو کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہماری ہارڈ لک ہے کہ ہم اس طرح کی تاریخ، اس طرح کی پولیٹیکل ناجائز پولیٹیکل تاریخ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ملک بھی ڈوبا ہے، قوم بھی ڈوبی ہے، ہم سب بھی ڈوبے ہیں، اور چند ایک لوگ ہیں، مفاد پرست ہیں، ٹولہ ہے، مافیاز ہیں، جو اس ملک کی لوٹ کھسوٹ کا حصہ بنے، اپنی جیبیں بھری، اپنے بینک بھرے، پتہ نہیں وہ بینک اور جیبیں کہاں لے کر جائیں گے. یہ تاریخ تو ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ یقیناً، لیکن عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ انفارمیشن بھی شاید کہیں سے ملتی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کان میں کانوں کے کچے ہیں. کوئی بھی آ کے افواہ بھی ان کے کانوں میں ڈال دے تو اس پہ وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اس پہ وہ تقریر کر ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کو خطاب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک تاریخ ہے. اور پلے کرنے والے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں، ہر پارٹی میں ہیں. جہاں جہاں ویک پوائنٹ دیکھتا ہے پلیئر، تو جہاں پہ ویک پوائنٹ دیکھتا ہے وہیں پہ وہ یقیناً بال کرواتا ہے. یہ بھی یقیناً ایک بات ہے. جس طرح فواد چودھری صاحب نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ نئی قیادت اداروں میں آنے سے جو ہے وہ بہت فرق پڑا ہے، اب ہمارے لوگوں کو کالز نہیں آتی ہیں، اور کچھ جو ایم پی ایز یہ کہہ دیتے ہیں یا اراکین کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کالز آ رہی ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، ورنہ گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں کہ اب ہمارے لوگوں کو کالز آنا جو ہیں وہ بند ہو گئی ہے. مگر اس کے 1 ہفتے بعد انہوں نے اپنا موقف جو ہے دوبارہ تبدیل کر دیا اور پھر سے کہنا شروع ہو گئے کہ ہمیں اب کالز آنا شروع ہو گئی ہیں. اس بدلتے بیانات کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. بیگ صاحب، بریک میں جانے سے پہلے جو سوال آپ کے سامنے رکھا، بدلتے بیانات کہ کالز اب نہیں آتی ہیں، پھر کہہ دیا کہ پھر آتی ہیں، یہ بدلتے بیانات کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بدلتے بیان تو ہم اس لیے کہ لوگ اپنی اہمیت جتانے کے لیے یہی کر دیتے ہیں کہ بیان دے دیا، عمران خان صاحب نے بلا لیا، بات کر لی، عمران خان صاحب کے کانوں میں کچھ کہہ دیا، کہیں چغلی عمران خان صاحب کو وہ باتیں چونکہ سنتے ہیں، جو فواد چودھری اور باقی لوگ یہی کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، کالز نہیں آنی چاہیے، انٹرفیرنس آپ ختم کریں. ہاں، جہاں پہ قومی مفاد کی بات ہو، جہاں پہ قومی پالیسیز کی بات ہو، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جب آپ کی مدد مانگی جائے، جب آپ کی ہیلپ مانگی جائے، جب آپ کو ریکویسٹ کی جائے، تو آپ دل و جان کے ساتھ قوم اور ملک کے لیے کریں. لیکن اس سے پہلے اس طرح کی کالز یا اس طرح کی چیزیں انتہائی زیادتی ہے. ایک بات. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی سرخ لکیر کھینچی جا رہی ہے، یہ نہ اس سے پہلے کبھی کامیاب ہوئی ہے، نہ اس کے بعد کبھی کامیاب ہوگی. الٹیمیٹلی ملک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، قوم کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. جس کا جتنا ووٹ بینک ہے اس کو فیئر طریقے سے ملنا چاہیے، شفاف طریقے سے الیکشن ہونے چاہیے. عمران خان صاحب اگر جیتتے ہیں، لوگ ان کو چاہ رہے ہیں، تو ان کو جیتنا چاہیے. اگر کہیں پہ ووٹ بلاول کو ملتا ہے تو ان کو آنا چاہیے. کہیں پہ اگر نون کے ووٹ بینک بہت بڑھ گئے ہیں، لوگوں کے نزدیک بہت، یہی جمہوریت ہے نا، کہ آپ لوگوں کے ووٹ گنتے ہیں، لوگوں کی رائے پوچھتے ہیں. یہی مشاورتی عمل ہے، یہی مشورہ ہے، یہی کنسلٹیشن ہے. اسی پہ ہمیں سٹک رہنا چاہیے. ہم اس سے پہلے اس لیے ڈوبے ہیں کہ ہم 75 سال سے یہ جو نیچرل قسم کا ڈسکورس تھا اس کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا.
اسی وجہ سے ہم نیچے گئے ہیں، ہم ڈاؤن ہوئے ہیں، ہم ڈکلائن میں گئے ہیں۔ آج ہم رو رہے ہیں کہ ہم اکنامکلی، ہم پولیٹیکلی، ہم ہر لحاظ سے بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے ملک جو ہم سے ٹوٹ کے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے وہ اتنا آگے چلا گیا ہے۔ انڈیا کو آپ دیکھ لیں، سری لنکا کل ڈیفالٹ اس نے کیا، آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو آپ ایسٹ کے ممالک میں دیکھ لیں، ملیشیا، انڈونیشیا، باقی ممالک، سب ممالک گرو کر رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اس میں بدنیتی ہے، ہم سب کی بدنیتی ہے، ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے۔ ہماری ایلیٹ کی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، ہمارے پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان کی بدنیتی لوگوں کا کوئی نہیں سوچتا۔ دیکھیں، اگر ملک لوگوں کا ہے، پیپلز کنٹری ہے، پیپلز اسٹیٹ ہے، تو اس کو پیپلز اسٹیٹ بنانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو نہ اس سے پہلے آپ کو کامیابی ملی ہے، یہ تو پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے بار بار پرچہ دیا، پیپر دیا، لوگوں نے کیا، اس کے بعد آپ فیل ہوئے، پھر پیپر آیا، پھر آپ فیل ہوئے، آپ نے مارشل لاز لگائے، فیلئر آیا، اس کے بعد آپ کے ملک کے حصے چلے گئے ان مارشل لاز کے نتیجے میں، آپ نے بھٹو کو پھانسی دی، پھر آپ کا فیلئر ہوا، آپ نے بے نظیر کو مرڈر کیا، آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ نیچرل ڈسکورس جو لوگ چاہ رہے ہیں، جو لوگوں کی ول ہے، وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ لیکن اپنی آپ کو لگتا منزل ہے کہ وہ حلقے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے مارشل لا بھی لگایا، ان کو معطل بھی کیا، سیاسی رہنماؤں کو پھانسیاں بھی دیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسیز کا فیلئر تھا؟ کیونکہ شاید میرا جہاں تک جو اندازہ یا جو تجزیہ آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو گیا، چاہے ہمارے پر تنقید ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمیں برا بھلا ہی کیوں نہ کہا گیا ہو، اصل میں فارمولہ یہ تھا کہ پاور اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور پاور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اب چاہے لوگ کیا کہتے ہیں، یا سیاستدان کیا کہتے ہیں، یا ہماری پالیسیز کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یا ملک معاشی طور پر کس نہج کے پر پہنچ گیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا، اور وہ تو ہمارے ہاتھ میں رہی ہے اور ہے۔ یہ دیکھیں، اگر یہ بھی مقصد تھا تب بھی پاور آپ کے ہاتھ سے ابھی آپ کے پاس جب پیسہ نہیں ہے تو پاور کہاں رہی؟ آپ پیسہ کو پاور نہیں سمجھتے، پیسہ پاور ہے۔ جب آپ دنیا میں آپ کی عزت اس طریقے سے نہیں ہے، آپ بار بار دنیا جہان کے ممالک میں جاتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، جب آپ لوگوں کے ساتھ جا کے کہتے ہیں کہ ہم سیلاب میں تباہ ہو گیا، ہمیں خدا کے لیے کچھ دیا جائے، تو آپ نہیں سمجھتے یہ ہمارا ناکامی ہے، ہماری فیلئر ہے۔ لوگ تو چلو تباہ ہو ہی گئے، ملک بہت نیچے چلا گیا، لیکن آپ کی کامیابی دیکھیں، آپ ملک اور قوم اور لوگوں کے سر پہ بڑے کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ جب تک ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے، عرب ممالک آپ دیکھ لیں جہاں پہ بادشاہتیں ہیں، یعنی آؤٹ ڈیٹڈ پولیٹیکل سسٹمز ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ، جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں، وہاں پہ بھی لوگ امپروو کر رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ دبئی اور عرب ایمریٹس کو آپ دیکھ لیں، آپ عمان کو دیکھ لیں، آپ قطر کو دیکھ لیں، کہاں چلے گئے۔ یعنی جہاں پہ بادشاہتیں ہیں وہاں پہ امپرومنٹس آ رہی ہیں، وہاں پہ ریفارمز آ رہی ہیں۔ جہاں پر آمریت ہے، جہاں پر ایسی جمہوریت ہے کہ جن کی آدھے سے زیادہ کابینہ کے اوپر ایسے سخت جرائم ہیں، ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ معاشی طور پر وہ اپنی پالیسیز کو کس طرح مسلسل جو ہے تواتر کے ساتھ آگے لے کر چلتے ہیں، مگر ملک پاکستان میں جو معاملہ ہے وہ کوئی الگ ہی نظر آتا ہے۔ وجہ اس کی سنجیدگی نہ ہونا ہی سمجھا جائے، یا ترجیحات نہ ہونا سمجھا جائے۔ بات کریں گے پاکستان میں جو سیلاب آیا، عالمی دنیا کی جانب سے جو امداد بھی کی گئی، اور پھر مہنگائی کی جو لہر ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ ایک ساتھ بات کریں گے پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، عالمی دنیا کی جانب سے عالمی ڈونر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، پاکستان کو امداد دینے کا اعلان کیا گیا۔ یہ ایک مختصر دورانیے کے اندر بھی، ایک وسط مدتی بھی اور ایک طویل مدتی بھی جو ہے امداد پاکستان کو ملے گی۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا پاکستان کے لیے اس مہنگائی کی اس لہر میں کہ اپنے لوگوں کی بحالی کرنی ہے، مگر یہ جو فنڈز ملے ہیں شفافیت کے ساتھ صوبوں کو منتقل ہوں، اور صوبے جو ہیں وہ آگے اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ متاثرین ہیں ان تک یہ امداد پہنچے۔ ایسا کوئی میکنزم موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو بنے گا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ بنانا پڑے گا۔ دیکھیں، اس کے میکنزم کے بغیر آپ کو کبھی یہ پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہ 10-12 ارب ڈالر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، اسٹیٹ بینک میں آ جائے گا، آپ خرچ کرنا شروع ہوتا نہیں۔ انہوں نے میکنزم آپ سے مانگنا ہے، انہوں نے سسٹم پورا آپ سے مانگنا ہے، آ کے خود چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس کو سپروائز کرنا ہے، کیونکہ آپ پہ ڈاؤٹس ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دیے ہیں۔
وہ اس کے باوجود آپ کو انہوں نے اپنے لوگوں کی جیبیں کاٹ کے، خود وہ کرائسس میں ہیں، جیبیں کاٹ کے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ کے سیلاب زدگان کے لیے دیے ہیں بیسیکلی۔ جب تک آپ ان مصیبت کے ماروں کے لیے جو پچھلے 6 7 8 مہینے سے تباہی کا حصہ ہیں، جب تک ان کے لیے ایک پورا فارمولہ نہیں بنائیں گے، آن گراؤنڈ کام نہیں کریں گے، پیسہ ریلیز نہیں ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ، آپ جو مرضی کر لیں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا آپ کو۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جنیوا کانفرنس آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے تو لوگوں کا احساس، دنیا جہان کے لوگوں نے احساس کیا ہے، لیکن میں 70 to 80% نمبر دوں گا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو، جس نے آپ کا کیس اس طریقے سے لڑا ہے کہ آپ کا کوئی لیڈر، آپ کا کوئی اور نمائندہ، کوئی آپ کی بڑی سے بڑی طاقت ایسا کیس نہیں لڑ سکی۔ لوگ رو رہے ہیں اور ساتھ وہ بھی رو رہا ہے۔ حالانکہ یقیناً پاکستان کے اندر بڑا سخت جو ہے وہ یہ قدرتی آفت آئی ہے، مگر اگر ہم کمپیریزن کریں، ایسے ممالک ہیں جہاں پر بیک ٹو بیک جو ہے وہ اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں۔ افریقن ممالک کو دیکھ لیں، خود امریکہ جو جس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، مگر اس تمام کے باوجود جس طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے لیے سفارتی سطح کے اوپر ایک جنگ لڑی، آواز اٹھائی، اور اس کا پھر فائدہ بھی ہوا ہے پاکستان کو، کمال کر دیا۔ میں کہتا ہوں کمال کر دیا۔ 70 to 80% نمبر اس بندے کے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کی جو وزیر مملکت خارجہ ہیں کھر صاحبہ، یقیناً ہنا ربانی نے بہت محنت کی ہے اور بہت ٹیکنیکلی سینسیبلی چیزوں کو سمجھتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں بلاول جس طریقے سے ہر جگہ گیا ہے، بار بار امریکہ، یورپ، چائنا، اور ان کے ساتھ بات کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو امپریس کرنا، ان کو یہ کہنا، اور پھر ٹرم آپ دیکھیں، اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ سیلاب آ گیا، تباہی آ گئی، اس نے کہا نہیں، یہ کلائمیٹ جسٹس ہمیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہم آپ سے بھیک مانگ ہی نہیں رہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی ہے، آپ نے مال بنایا اور دنیا جہان میں بیچے، آپ کی وجہ سے گرین گیسز اور جو کلائمیٹ چینج آ رہی ہے اور ہمارے ملکوں میں تباہی آ رہی ہے، اس کا ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ جو ٹرم ابھی تو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور دنیا جہان کے لیڈر یہ ٹرم استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ ٹرمنالوجی نہیں تھی۔ بلاول کو میں یہ نمبر ضرور دوں گا، اس نے لوگوں کو امپریس بھی کیا ہے، میں بڑے میچور طریقے سے اس کو پلے کیا ہے، اور پھر یہ ٹرمنالوجی استعمال کی ہے جو آگے بھی استعمال ہوتی رہے گی، دنیا کے لیڈر استعمال کریں گے، یہ بڑے سٹیپ کے طور پہ دیا گا۔ اس لیے الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی ملی، لیکن اس کامیابی کو لوگوں تک پہنچانا آپ کا اولین فرض ہے، ورنہ آئندہ آپ سوائے لوگوں سے مانگیں گے نہیں، آپ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے روئیں گے اور شرمندہ ہوں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آگے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔